حنین، بہت زبردست آپ کی پرفارمنس ہمیں نظر آئی ہے. آپ پچھلے 4 میچز سے کھیل رہے ہیں. اس سے پہلے آپ کافی عرصہ انجرڈ رہے، ہم نے دیکھا فرسٹ کلاس میں بھی آئے، کچھ میچز کھیلتے تھے، باہر ہو جاتے تھے، نیشنل T20 میں بھی اتنا کنسسٹنٹلی نہیں کھیل پا رہے تھے. کتنا چیلنجنگ ہوتا ہے جب آپ آتے ہیں، لائم لائٹ آپ کو ملتی ہے، پھر اس طریقے سے آپ انجرڈ ہو جاتے ہیں، کافی عرصہ باہر رہتے ہیں، پھر اتنا شاندار کم بیک کرتے ہیں. تھوڑا سا اس جرنی کے حوالے سے بتائیے گا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل صحیح کہا آپ نے. پچھلے 2-3 سال سے یہ چیز چلتا رہا میرے ساتھ، انجریز وغیرہ، 2-3 میچ کھیل کے پھر باہر ہونا. لیکن جیسے آپ نے بات کی، کافی مشکل ہوتا ہے ایز اے فاسٹ بولر کہ آپ انجری سے آتے ہو، پھر انجری ہو جاتی ہے تو ریکور کرنا اور کافی ریہیب وغیرہ ان چیزوں میں کافی ٹائم لگتا ہے، اور پھر آپ آتے ہو دوبارہ انجری ہو جاتی ہو تو تھوڑا بندہ ڈسہارڈ بھی ہو جاتا ہے. لیکن الحمدللہ اپنے آپ کو بیک کیا اور کافی کام کیا اپنے اوپر. اور جیسے آپ نے بات کی نیشنل T20 وغیرہ کی، تو اتنا نہیں کھیلا، لیکن میری تیاری PSL کی لیتی ہے اور پچھلے 6-7 مہینے سے میں NCA میں کام کرتا رہا ہوں اپنے ہر چیز پہ. تو الحمدللہ وہی چیزیں سامنے آ رہی ہے جس چیز پہ کام کیے، الحمدللہ اسی میں جو ہے اللہ سکسیس دے رہے ہیں. حنین یہ بتائیے، جب 4 میچ حیدرآباد لگاتار ہار گئی تھی تو کیا کانفیڈنس لیول تھا اور کیا انوائرمنٹ تھا ڈریسنگ روم کا؟ کیا کنورسیشنز ہوتی تھی مینجمنٹ کی طرف سے اور کوچنگ اسٹاف کی طرف سے؟ اور اب جب کہ 3 میچ آپ لوگ جیت گئے تو اس پہ بتائیں کہ اب کس طرح کا فیل کر رہے ہیں، کتنے ہوپ فل ہیں آگے آنے والے میچز کے لیے؟ اور ذرا وکٹ کے بارے میں بھی تھوڑا سا بتائیے گا آج کا جو تھا. پہلے جو ہم 2-3-4 میچ آ رہے تھے تو میں کریڈٹ دینا چاہوں گا اپنے مینجمنٹ کو، جو ہائی مینجمنٹ ہے ہماری، کافی سپورٹ کیا انہوں نے. کبھی ایسے فیل ہونے نہیں دیا کہ ہم اچھا نہیں کھیل رہے یا کوئی ایسے نیگیٹو بات کسی کی طرف سے بھی آئی ہو. تو میرے خیال سے ان کو جتنا کریڈٹ دیا جائے کم ہے. انہوں نے بہت بیک کیا اور ہمیشہ ہمیں یہ یقین دلایا کہ اگر ہم ایک میچ جیتے، کیونکہ نئی ٹیم میں ایسے ہوتا ہے تھوڑا جیل ہونے میں ٹائم لگتا ہے، ہم جیل ہوئے اور الحمدللہ انہوں نے بڑا سپورٹ کیا اور میرے خیال سے کریڈٹ ان کو جاتا ہے. اور جہاں تک وکٹ کی بات ہے تو کراچی کی وکٹ نارملی ایسے ہی ہوتے ہیں، ہم سب کو پتہ ہے کہ تھوڑا لو اور سلو ہوتے ہیں. تو اس کو تقریباً ہمارا تیسرا میچ ہے، ہم نے کافی اسیس کیا اس کو اور ہمیں پتہ ہے کہ ہم کس لینتھ پہ اور کس بیٹر کے اگینسٹ کیا پلان کرنا. تو ہم نے سمپل ہی رکھا اور وکٹ کے حساب سے بولنگ کی اور الحمدللہ کامیابی ملی. السلام علیکم حنین، دس از نورش خان. حنین، آپ نے آج اپنے PSL کے کریئر بیسٹ آپ کی جو ہے نا وہ رہے ہیں، فگرز رہے ہیں 3 of 18. ہم نے ایک چیز نوٹ کی ٹیکنیکلی کہ آپ کے ریلیز پوائنٹس میں آج ویریشن تھی کمپیئر ٹو دا گیم اگینسٹ اسلام آباد جہاں وکٹ لیس گئے تھے. تھوڑا یہ بتائیں کہ آپ نے اپنی لینتھ میں کیا ٹیکنیکل بولنگ کی لینتھ میں کیا ٹیکنیکل ایڈجسٹمنٹس کی ہیں جو نیشنل اسٹیڈیم میں باؤنس آتا ہے اس کو ایکسپلوئٹ کرنے کے لیے؟ بالکل صحیح کہا آپ نے. ایز کمپیئر ٹو اسلام آباد ہم نے اس میچ میں ویریشن زیادہ کیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پچ آپ لوگوں نے دیکھ لیا، جتنا بندہ مطلب سلو رن کو جتنا ہم مار کے کرتے تھے وہ ہولڈ ہو کے گرپ ہو رہا تھا. تو پچ کے حساب کو دیکھ کے اس طرح بولنگ کی اور جیسے ہمیں ایک دن ملا تھا ہم نے اس میں پریکٹس کی اور پریکٹس پہ سینئر پلیئرز اور کوچز کے ساتھ بات کرتے رہے تو انہوں نے یہی مشورہ اور یہی سجیسٹ کیا تھا کہ اس پچ کے حساب سے اسپیشلی کراچی میں آپ جتنا بال کو لیٹ اور مار کے کریں گے تو اس حساب سے پچ پہ جو ہے وہ ہیلپ ملتی ہے. تو اس حساب سے بولنگ کی اور الحمدللہ کامیابی ملی. حنین، 2 سال پہلے نیشنل T20 کپ میں آپ سے ملاقات ہوئی تھی. اس وقت آپ ابھر رہے تھے، آگے آ رہے تھے، پھر غائب ہو گئے. انجری اگر دیکھا جائے تو شاہ بردرز انجری کے حوالے سے کافی مشہور ہے. نسیم شاہ ابھی انجرڈ ہیں اور جو معاملات ان کے ساتھ ہوئے، جو چیزیں ہوئیں، مینٹلی آپس میں بھائی کیا بات کرتے ہیں؟ کوئی اس طریقے کی آپس میں خود کو موٹیویٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، خاص طور پہ ایک ایسے فیز میں جہاں نسیم کے ساتھ پہلے معاملہ ہوا، پھر اب وہ انجرڈ ہو کے کھیل نہیں پا رہے؟ کیا باتیں ہوتی ہیں اور پھر انجری سے واپس اس طریقے سے کم بیک ہوتا ہے؟ جہاں تک میری انجری کی بات ہے تو میں نے کافی محنت کی ہے اور ٹو بی ویری آنیسٹ پچھلے 3 سال آسان نہیں تھے. جیسے آپ نے بات کی کراچی میں جب ہم ملے تھے تو اس ٹائم میرے نیشنل T20 کپ میں ایسے بڑے میچز جتوائے تھے کہ آخری اوور میں 6-7 رن چاہیے تھا اور میں نے بچائے تھے. لیکن پھر اس کے بعد انفارچونیٹلی جو انجریز آئی تھی اس کی وجہ سے میں تھوڑا بیک فٹ پہ چلا گیا تھا. لیکن کافی اسٹرگل کی ہے، کافی محنت کی ہے، کافی لوگوں کے ساتھ کام کیا اور کام کرنا پڑا مجبوراً بھی، کیونکہ آپ کو ضرورت ہوتی ہے اس ٹائم پہ لوگوں کی جو آپ کے ہیلپ کریں. تو کافی مشکل ٹائم تھا الحمدللہ، لیکن اس سے نکل آیا وہ، کافی اپنے آپ کو بیک کیا. اور جہاں تک نسیم کی بات ہے تو میں ہمیشہ اپنے ہر انٹرویو میں اس میں یہ بات کرتا ہوں کہ وہ گھر میں کبھی کرکٹ کے ریلیٹڈ کوئی بات نہیں کرتا. وہ ہمیشہ جیسے آپ نے بات کی دوسری چیزوں کو کہ ڈسپلن پہ کبھی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. آف دا فیلڈ جتنی چیزیں
میرے خیال سے اور اس کے خیال سے یہ ہے کہ وہ زیادہ ضروری ہے آپ کی پرفارمنس کو انہینس کرنے کے لیے. آپ کا ڈسپلن ہونا, آپ کا ٹائم پہ آنا, آپ کا ٹائم پہ سونا, اور یہ ساری چیزیں جو بھی آف دا فیلڈ چیزیں ہوتی ہے یا نیگیٹو چیزوں سے خود کو بچانا, تو ہمیشہ وہ ہمیں ان چیزوں کے بارے میں زیادہ بتاتا ہے بجائے کرکٹ کے. اور اگر ہمیں کوئی چیز مشکل لگتی ہے تو میں ضرور اس سے پوچھتا ہوں. کل بھی ہماری پریکٹس تھی تو ساتھ میں تھا, میں نے چیزیں پوچھی ہے اور آج کی ہے تو الحمدللہ وہ کام آئی ہے. حنین, آپ نے زیادہ کرکٹ تو پاکستان میں کھیلی پاکستانی کپتانوں اور کوچز کے ساتھ, تو اب یہ آسٹریلین آپ کے کپتان ہیں, آسٹریلین کوچ ہے, تو کیا مائنڈ سیٹ نظر آیا پاکستانی کپتانوں اور کوچز کا اور اب لیبشون اور جیسن گلیسپی کا؟ مائنڈ سیٹ کا تو اتنا میں نے آئیڈیا نہیں لگایا, لیکن جو چیز ہے کہ ایز اے بالر اور ایز اے کرکٹر آپ کے پاس جب اپنے پلانز ہوتے ہیں ایک میچ سے آنے سے پہلے, تو پھر آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے اور کپتان کے لیے بھی آسان ہو جاتا ہے آپ کی چیزوں کو, آپ کے پلان کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے, کیونکہ ہمیشہ پہلا پلان بالر کا ہی ہوتا ہے اور بیٹسمین جو ہوتا ہے اس کا پہلا پلان ہمیشہ اپنا ہوتا ہے. کپتان اگر آپ سے ایک چیز نہیں ہوتی تو پھر اس کے بعد آپ کو کپتان جو ہے اپنا پلان دیتا ہے یا اس حساب سے فیلڈ سیٹ کر کے آپ بال کرتے. اوور آل وہ کافی پازیٹیو لوگ ہیں. ڈریسنگ روم میں بھی اگر ہم ہارتے یا اچھی بولنگ نہیں کرتے تو ان کی عادتیں ہمیشہ موٹیویٹ کرتے اور ہمیشہ یہ یقین دلاتے ہیں کہ آپ کر سکتے ہو اور اس میچ میں نہیں تو اگلے میں ضرور. تو یہ چیز ہے کہ ہر ٹائم پازیٹیو بات کرتے اور کسی کو نیگیٹو بات کرنے بھی نہیں دیتے, تو یہ کافی اچھی چیز ہے جو ان سے ہمیں سیکھنے کو مل رہی. انہیں سب سے پہلے تو آپ کو مبارک ہو پلیئر آف دی میچ, اور میں یہ جاننا چاہتا ہوں آپ سے کہ آج پاکستان سے کھیلنا کچھ اتنا مشکل ہے نہیں, لیکن پاکستان میں آنا, پاکستان سے کھیلنا, لیکن اس کے بعد رکنا بہت مشکل ہے, کوئی فٹنس کے پرابلم, کوئی اور چیز. تو آپ کی بڑی اچھی پرفارمنس رہی ہے, اس کے ساتھ حنید بہت اچھا پرفارم کر رہے ہیں, آپ کے عبید, آپ کے گھر میں ایک ٹیسٹ کرکٹر موجود ہے. آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں اپنے کریئر کو, کیسے لے کر چلنا ہے؟ سر لگا ہوں, محنت کر رہا ہوں اور کوشش کروں گا کہ ڈومیسٹک جتنا زیادہ کھیل سکوں, جتنا موقع ملیں اتنا ڈومیسٹک میں جاؤ, پرفارم کروں, اپنے فٹنس کو امپروو کروں, اپنے فیلڈنگ کو, اپنے بولنگ بیٹنگ کو, ہر چیز کو اس لیول پہ لے آؤں کہ جب پاکستان کھیلوں تو مجھے کوئی اتنا ایشو نہ آئے, نہ اتنا بڑا کوئی چینج آئے کہ میں ایک دم سے ڈومیسٹک سے پاکستان کھیلنے گیا اور مجھے کوئی کافی ڈفرینس نظر آیا. تو میرے خیال سے میرا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ یہ ہے کہ میں ڈومیسٹک میں اور جو بھی مجھے کرکٹ مل رہی ہے میں اس میں خود کو اس لیول کے لیے تیار کروں, اوپر والے لیول کے لیے, پاکستان کے لیے اور انٹرنیشنل کے لیے, کمپیریٹیو کرکٹ کے لیے. تو تب انشاءاللہ اتنی مشکل نہیں آئے گی اگر ہم اپنے آپ کو اس حساب کے لیے تیار کریں اور ڈومیسٹک کو اس حساب سے کھیلیں کہ ہم نے انٹرنیشنل کھیلنا ہے, تو میرے خیال سے پھر ایشوز نہیں آئیں گے. اچھا حنین, ویسے تو ہر وکٹ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے, لیکن میں یہ جاننا چاہوں گی کہ ابھی تک جتنے بھی میچز آپ نے کھیلے ان میں سے کوئی ایک ایسی وکٹ جو بہت اسپیشل رہی ہو آپ کے لیے؟ وکٹ جو بھی ہو جس سے میری ٹیم کو فائدہ ہوا ہو تو وہ میرے لیے بیسٹ وکٹ ہے. اگر آج کے میچ میں دیکھا جائے تو ڈیرل میچل کی وکٹ تھی, تو اس سے ہماری ٹیم کو فائدہ ہوا, ایک مومنٹم ہماری طرف آیا. تو ہمیشہ وہی وکٹ آپ کے لیے اسپیشل ہوتی ہے جس سے ٹیم کو فائدہ اور ٹیم جیتے, تو میرے خیال سے وہی تھے. تھینک یو.